بقرہ کی آیت نمبر 192 سے ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ وَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 192 گزشتہ آیت کے ساتھ ہی ہے، اسی لیے مختصر سی آیت ہے، کیونکہ 191 میں جو گزشتہ آیت ہے اس میں یہ کہا تھا یہ کیونکہ مسجد حرام وہاں پہ یہ قتال لڑائی منع ہے نا، تو کہا تھا کہ اگر دشمن کی طرف سے ہو فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہاں وہ تم سے لڑیں مسجد حرام کے ایریا میں تو فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر تم بھی جوابی کارروائی کرو، اگرچہ منع ہے اس ایریا میں لڑائی اور قتال۔ تو کہا کہ یہ کافروں کی پھر یہی سزا ہے کہ اگر وہ اپنے میثاق اپنے عہد کی بھی پاسداری نہیں کرتے، کیونکہ یہ باہمی ایک میثاق ہے کہ اس جگہ میں مسجد حرام کے قریب کوئی لڑائی کوئی کسی قسم کا قتال نہیں کیا جائے گا۔ تو کہا یہ کذالک جزاء الکافرین 191 میں کہ کافروں کی پھر یہی جزا ہے۔ یہ اس سے متعلق ہے 192 کہ اگر وہ باز آ جائیں، یعنی ایسی حرکت نہ کریں کہ وہ مسجد حرام کے ایریا میں اس پریمیزز میں وہ قتال یا جنگ کر رہے ہیں، تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے انہیں، تو پھر تم نے کوئی زیادہ فَإِنِ انْتَهَوْا، انتہو نہیں سے ہے نا، نہیں ہوتا ہے منع کرنا، وہ آتا نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، امر بالمعروف نیکی کا کہو اور نہیں عن المنکر برائی سے روکو، تو نہیں سے یہ لفظ ہے انتہو، منع ہو جائیں اپنی اس حرکت سے، باز آ جائیں، اجتناب کرنے لگیں، پرہیز کریں وہ۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، فا تو ہو گیا پھر، اور ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحیم بھی ہے
تو فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی غفور مغفرت سے ہے، مغفرت کرنے والا یعنی معاف کرنے والا، اور رحیم رحم کرنے والا۔ نتہا اس کا فعل ماضی بن گیا؟ ہاں نتہا نہیں، انتہا یہی ہوگا نا، انتہا۔ چلیے اس طرح لکھا جاتا ہے، ایسے انتہا ایسے ہوتا ہے یہ لفظ جو ہے نا، انتہا سے تو فعل ماضی نا جی۔ اچھا، اس کے آگے یہ 4 آیات 193 تو اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے، جہاد سے ہی، اور پھر آگے 3 ہیں۔ چلے میں یہ اس رکوع کی 4 آیات جو ہیں نا 196 تک ہے نا، میں لکھ دیتا ہوں۔ 193 میں یہ جہاد کا مقصد بتایا ہے۔ ایکچولی یہ فتنہ جو ہے نا اس کو ختم کرنا ہے، کہ جہاد تاکہ فتنہ باقی نہ رہے، تاکہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اچھا، 194 میں قصاص کی بات ہے، حرمتوں کا قصاص جو ہے نا، حرمتوں کا بدلہ، قصاص بدلے کے معنی میں ہوتا ہے نا، قصاص جو ہے وہ 2 طرفہ ہے نا، 2 وے ہے، تو یعنی برابری کے ساتھ ہوگا، برابری کے ساتھ ہوگا۔ 195 انفاق کے بارے میں ہے، انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفاق۔ اور 196 قدر طویل ہے، کیونکہ اس میں جو رکوع کا اصل موضوع ہے حج عمرہ، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے۔ تو یہ آخری آیت ہے اس سورت کی، یعنی حج سے متعلق کچھ احکام ہیں اس میں۔ 196 میں یعنی احکام ریلیٹڈ ٹو قربانی، سر منڈوانا، اس طرح کے۔ بس یہ آپ کا یہاں پر رکوع مکمل ہو گیا۔ یہ جو رکوع ہے یہ 4 آیات باقی ہیں، یہ 24واں رکوع ہے۔ جیسے شروع میں بات ہوئی تھی کہ حج عمرے سے ریلیٹڈ ہے، مین اس کا ٹاپک جو ہے وہ حج اور عمرہ ہی ہے۔ تو اچھا، تو 193 میں فرمایا، اللہ اکبر، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ وَقَاتِلُوهُمْ قتال سے ہے، جہاد، جنگ، لڑائی۔ وَقَاتِلُوهُمْ قتال کرو ان سے، دشمنوں سے جنگ کرو۔ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، حتیٰ کہ لا نہیں تکونو، تکونو یہ کانا یکونو سے لفظ ہے، ہونا، تو یہ تکونو کیا، تکونا کیوں ہو گیا؟ کانا یکونو ہوتا ہے نا، یہ تا مونس کا لگ گیا، وہ اس لیے کہ فتنتن آخر میں گول تا ہے نا، گول تا جو ہے یہ ایک علامت ہے مونس کی، اور یہ آپ کو بتایا تھا شروع میں تا جو ہے، شروع میں تا ہے نا، لفظ کے شروع میں جو تا یہ آتا ہے، یہ یا تو مضارع کے لیے آتا ہے تم، یا مؤنث کی علامت، مؤنث کی علامت۔ وہ آیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یو کے معنوں میں ہے، سیکنڈ پرسن پروناؤن، یا جو ہے یہ
مؤنث کی علامت ہے، یہاں پر مؤنث کی علامت ہے حتیٰ کہ لا تکونہ، نہ باقی رہے فتنہ فساد، و یکون الدین للہ. دیکھیں یہاں اوپر تکونہ تھا، یہاں پہ یکونہ ہو گیا، کیونکہ اب یہ دین سے متعلق آیا ہے تو دین مذکر ہے تو یکونہ، و یکون الدین، اور ہو جائے دین للہ، صرف اللہ کے لیے. فَإِنِ انْتَهَوْا، لیکن یہ بار بار آتا ہے کہ اگر دشمن باز آ جائے اپنے فساد مچانے سے اور ان حرکات سے، تو پھر جو ہے ان پر کوئی زیادتی نہیں کرنی، ان پر نہ. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں لڑائی قتال اور اس سے، تو فلا عدوانہ، عدوان زیادتی کو کہتے ہیں، فلا عدوانہ، تو پھر روا نہیں ہے عدوان، یعنی زیادتی کرنا پھر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. فلا عدوانہ، پھر زیادتی نہیں کرنی ان پر، یعنی وہ انہوں نے چھوڑ دیا، وہ باز آ گئے تو پھر یہ روا نہیں ہے، یہ شایع نشان نہیں ہے زیادتی کرنا. الا علی الظالمین، یہ ایکسیپشن آ گئی کہ جو ہر حال میں ضد ہر دھرمی پر آئیں کہ ہم نے فساد مچانا ہے، فتنہ پردیسی کرنی ہے اور تنگ کرنا ہے مسلمانوں کو، پھر ان کے ساتھ پھر ویسا ہی سلوک کیا جائے گا. تو الا علی الظالمین، الا سوائے علی الظالمین، ظالموں پر، ہے نا جی، ظالم. جہاد جو ہے وہ صرف ظالموں کے خلاف. ہاں تو یہ ہے. اور یہ اوپر بھی کہا کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر جوابی کارروائی کرو، اوپر بھی آیا ہے نا. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر تو تم سے لڑائی کریں فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان سے لڑو. ایک تو یہ کہ ظالموں کے خلاف، اور دوسرے جو ہے یہ جو قتال کی ہیں یہ حالت جنگ کے بارے میں ہوتا ہے. امن میں ہے تو کبھی اسلام نے یہ نہیں کہا سے ان سے قتال کرو، حالت جنگ سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہیں یہ، جب ایسا وہ ماحول ہے تو. اچھا 193 آیت نمبر 194 ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. یہ دیکھیں 194 پر لکھا ہے حرمتوں کا قصاص، برابری کے ساتھ ہوگا، ہے ٹھیک ہے نا جی. اللہ اکبر. الشہر الحرام، شہر جو ہے مہینے کو کہتے ہیں، حرام حرمت والا، حرام یعنی جس کی پابندی لگا دی. ماہ حرام کی پابندی ہے بالشہر الحرام، بدلے میں ماہ حرام کی، حرام کی پابندی ہے. کیا معنی ہے اس کے؟ الشہر الحرام و بالشہر الحرام. یہ نہیں، واقعی یہ ہے بھی سمجھنے کی بات، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم. الشہر الحرام بالشہر الحرام. ہاں یہ دیکھیں میں نے اسی لیے لکھا ہے حرمتوں کا قصاص جو ہے نا برابری کے ساتھ ہوگا. یہ دیکھیں اسلام، بیفور دا ایڈونٹ آف اسلام یہ بات طے تھی کہ حج اور عمرے کے مہینوں میں نو پھڈے بازی، کوئی لڑائی کوئی قتال نہیں. بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں نا، قبائلی زندگی تھی، ایسی لڑے جا رہے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ بیت اللہ تو عرصہ دراز سے وہاں تھا اور حاجی بھی آتے تھے. وہ اور بات ہے کہ منہج مختلف تھی کہ جی وہ ننگے کر رہے ہیں اور عجیب انداز سے، لیکن دنیا جہان کے کونے کونے سے آتے تھے. اب انہوں نے یہ طے کیا، قریش کفار مکہ مسلمان جو بھی ہے نا، سب نے بیٹھ کر کہ وی آر دا ہوسٹ، بیت اللہ یہاں پر ہے نا، تو لڑائیاں اپنی جگہ ہیں،
دوست نہیں بننا، صلح نہیں کرنا، لیکن 4 مہینے کے لیے موقوف کر دینا، یہ طے کیا انہوں نے۔ ہاں 8 مہینے میں لڑیں گے، دعا کرنا۔ وہ اس لیے کہ ان 4 مہینے وہ جو حج اور عمرے کے ہیں وہاں ان میں باہر سے لوگ زیادہ آتے ہیں، تو وہ کہیں گے یار ایسے ملک میں جا رہے ہیں جو دنگا فساد خون ریزی ہو رہی ہے، تو اسٹیبلٹی کبھی نہیں، اتنے لاکھوں لوگ ہیں نا۔ اچھا وہ 4 مہینے طے ہوئے کون سے، ہے نا، یہ قرآن میں بھی آیا ہے، شریعت میں بھی ہے، اسلامک کیلنڈر کے آخری 2 مہینے، اسلامک کیلنڈر کے آخری 2 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ اور ذی الحج، نہیں یہی ہے یار، اسلامک کیلنڈر کے آخری 2 مہینے، حج آخری مہینہ ہے نا، محرم پہلے، یہ آخری 2 مہینے یہی ہیں، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ تو یہ میں ویسے یاد کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، آخری دو یاد کر لیں اور پہلا یاد کر لیں، پہلا محرم، 3 ہو گئے نا، اور ایک جو ہے وہ رجب کے مہینوں میں اس کے لیے عمرے کے لیے آتے تھے، اب یہ ذی الحج درمیان کا ہے، تو یہ ایک لحاظ سے حج کے مہینے اور عمرہ، یہ 4 مہینے ڈیسائیڈڈ تھے کہ اس میں نو وار، آپس میں لڑنا نہیں ہے، یہ 4 مہینے کیٹیگوریکلی یہی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، اب یہ طے تھا۔ اب یہ یہاں پر جو کہا گیا ہے نا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں، کیا مطلب کہ یہ میثاق ہو گیا نا، عہد، میثاق یعنی عہد ہو گیا کہ نہیں لڑنا، تو عہد ہوتا ہی 2 فریقوں میں ہے، ایک میں تھوڑی ہوگا، 2 بیٹھ کر ہوگا نا۔ اب ایک فریق کر لیا ایگریمنٹ، اس پر پابندی نہیں کر رہا، انہی میں لڑائی کر رہا ہے، لڑائی، اب دوسرا فریق یہ تھوڑی کہے گا یار میثاق کے حالت پر بیٹھے رہو، یہ اجازت دی ہے، کہا کہ برابری کا ہوگا، اگر دشمن زیادتی کر رہا ہے کہ انہی مہینوں میں تم پر وار کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، پھر تمہیں بھی اجازت ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہی 2 طرفہ ہے، 2 وے، یہاں پر یہ مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ برابری کے طور پر ہوگا، ایسا نہیں کہ جی اس نے وعدہ میثاق عہد تو کر لیا لیکن انہی مہینوں میں وہ وار کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، اب مسلمان اور جو ہے نا وہ کہیں کہ جی نہیں اللہ نے ہم سے کہا نہیں لڑنا، مارو مارو، ہمیں منع کیا، ہم نے نہیں ہاتھ ہٹانا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ایکچولی یہ اس معنوں میں ہے کہ جو حرمت کے مہینے ہیں ان کی پابندی جو ہے وہ حرمت کے مہینوں کے پابندی کے مقابلے میں ہیں، اس کے بدلے میں ہیں، یعنی اگر دشمن اس کا احترام کر رہا ہے تو بالکل نہیں لڑنا، لیکن اگر دشمن کی زیادتی ہے، دیکھیں پچھلے آیت میں بھی زیادتی کی بات ہو رہی ہے، ذرا ہمیں اس کی روح کو بھی سمجھنا چاہیے، وہاں بھی یہی تھا کہ اگر وہ آگے بڑھ کر فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر تم سے وہ لڑتے ہیں تو فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر تم بھی ان سے قتال کرو۔ اب دیکھو نا یہ تو ایک لاجیکل سی بات ہے، یہ تھوڑی کہ وہ مارتے چلے جائیں اور آپ ہاتھ پر وہ باندھ کر کھڑے رہیں، یہاں پر یہ ہے۔ اور کہا وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص، یہ جو حرمات ہیں یہ قصاص ہوتا ہے، یعنی عدلے کا بدلہ ہوتا ہے، حرمات جتنی بھی ہیں ہاں یہ قصاص ہیں، بدلہ یعنی ٹٹ فار ٹیٹ، ہے نا جی، عدلے کا بدلہ ہی ہوتا ہے نا جی، یہ جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے نا وہ فرما دیا۔ قصاص عربی میں بدلے کو کہتے ہیں، صحیح بدلہ، یہ پہلے بھی لفظ آیا قصاص، یہ آیا ہے 178 میں، یہ قصاص یہ پھر بھی آیا، یہ اب آیا 194 میں، 178 میں دیکھیں قصاص ہے۔
اچھا یہ وہاں پر کیا ہے، یہ قصاص تھا مقتول کے معاملے میں تھا، مقتول کے معاملے میں قصاص آیا تھا، وہاں تھا کتب علیکم القصاص 178 میں فرض کر دیا کہ قصاص فی القتلہ، فی القتلہ مقتول کے یعنی قاتل کی سزا قتل، جہاں تھا نا الحر بالحر والانثى بالانثى، اگر آزاد نے مارا ہے تو آزاد کو لٹکا دو، مؤنث نے مارا ہے تو مؤنث ہے نا، جس نے مارا ہے وہ اپنے قتل کی سزا بھوگتے، ایک تو وہاں پر تھا کتب علیکم القصاص فی القتلہ یہاں پر، اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ حرمات کا جو چیزیں حرام کی ہیں حرمات کا قصاص ہے، اور یہاں پر اسی لیے کہا حرمات، حرمات کا قصاص، اور یہاں پر یہ فرمایا والحرمات قصاص ہے نا جی، یہ جتنے حرمات ہیں مہینے وہ جو ہے ان کی پابندی ہے۔ اچھا دیکھیں اس کو مٹائی دو، بات ہو رہی ہے قتال، لڑائی جنگ ہے جی، لڑائی کی دو پابندیاں، 1 اور 2، ایک زمان اور ایک مکان، یہ آیات کے حساب سے بتا رہا ہوں، آیات جو پڑھی ہم نے، زمان کیا ہوتا ہے زمانہ وقت، اور مکان کیا ہوتا ہے یہ جگہ ہوتی ہے، وقت کا یہ آیت ہے 194 مہینہ وقت ہی تو ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام ہے نا جی، یہ وقت ہے۔ اچھا جگہ کا جو ہے وہ 191 ذرا دیکھیں، 191 دیکھیں، ان دا مسجد الحرام، ان دا مسجد الحرام، یہ 194 اور یہ 191 قرآن کی روح سے آیت ہے، 191 یعنی حرم، حرم کی حدود، حرم مکہ کی حدود، ان دا مسجد الحرام، منع ہے لڑائی، دونوں کی پابندی، یہ پابند تھے ہے نا جی، ہاں بڑا اللہ کا کلام ہے نا، بڑا کلیئر واضح، کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہ رہے، دونوں چیزیں آ گئی نا، تو یہ آپس میں طے شدہ تھا، اب وہ اس پر عمل نہ کریں۔ مسجد حرام مدینہ میں تو جو مسجد ہے مسجد نبوی، ہاں وہ بھی مسجد حرام ہے، ہاں وہ بھی ویسے مسجد حرام، حرام حرمت ہی سے ہے نا لفظ، تو لیکن یہ کیونکہ کفار مکہ قریش زیادہ تھے، عام طور پر مسجد حرام کا یہ بیت اللہ اور اس کے گرد و نواح کا جتنا ایریا ہے وہ زیادہ تر مراد آیات میں وہی ہے، لیکن اگر لفظی دیکھیں حرمت بالکل مسجد نبوی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے وہ بھی بالکل بنتا ہے، لیکن یہ لڑائیاں یہاں پر کرتے تھے زیادہ تر، وہ تو جی 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 یہ سر، آیات مدینہ میں تھی یا مکہ میں تھی؟ یہ اسپیسیفک آیات اگر مکہ میں تھے پھر ڈیفینیٹلی وہی یہ تو بکرا ہے، بقرہ مدنی ہے ویسے تو، مدنی ہے، لیکن بہرحال لیکن مدنی آیت مدنی ہے، لیکن یہ بیت اللہ اور لڑائیاں تو ظاہر ہے اس کا ذکر تو اس میں آ سکتا ہے نا، وہ تو وہاں عرصے دراز سے چلی آ رہی تھیں یہ قتال، جنگ، لڑائیاں، تو اس کا یہاں پر جو ہے وہ ذکر فرما دیا۔ آگے کہا کہ اگر یہ زیادتی کرے تو تمہیں اجازت ہے اتنا ہی جواب دینا ہے، دیکھیں کتنا
اسلام پرٹیکولر ہے، بمثل ما اعتدى علیکم، زیادتی میں بھی زیادتی نہیں کرنی، زیادتی دشمن کی طرف سے ہے نا، لیکن اس کو اتنا ہی جواب دینا ہے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ جذباتی ہو کر ان سے بہت زیادہ علیکم۔ اچھا کہا فمن اعتدى علیکم، فمن اعتدى، اعتداء ہوتا ہے نا زیادتی کرنا، اعتداء ایکچولی ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا یعنی زیادتی کرنا، فمن اعتدى لہٰذا جو شخص زیادتی کرے علیکم تم پر، تو بیٹھے رہو، پھر اجازت دی فاعتدوا علیہ، تو تم بھی جواب دو یعنی تم بھی زیادتی کرو، کتنی؟ علیہ اس پر، یعنی جس نے کی ہے زیادتی، کتنی؟ بمثل ما اعتدى علیکم، بمثلی اس کے مثل، ما جو اعتدى علیکم جو زیادتی کی ہو تم پر، جتنی تم پر دشمن نے زیادتی کی ہے اس حد تک تم جواب دے سکتے ہو، اس حد تک، لیکن اس سے بڑھ کر نہیں، ہے نا جی۔ اور کہا پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی، تقوی جو ہے یہ تو روح رواں ہے شریعت کی، دیکھیں خاص طور پر جہاں بھی احکام یا ایسی بات آتی ہے تو یہ الفاظ ضرور آتے ہیں، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو۔ اب دیکھیں یہ زیادتی کرنے سے منع کیا ہے تو کہا اللہ سے ڈرو، اگرچہ اس حد تک اجازت دے دی، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا ان اللہ مع المتقین، واعلموا علم سے ہے یہ لفظ، علم میں لے آؤ یعنی جان رکھو کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، مع المتقین، مع المتقین، مع کا مطلب ساتھ، متقین ہاں تقوی والے لوگ، متقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ بات سامنے آ گئی نا کہ جو اسلام کے مخالفین تھے، پہلے تو یہ کہا کہ اگر وہ حرمت کی پاسداری نہیں کرتے، توڑ دیتے ہیں، تو کہا تم کو بھی حق ہے قصاص کے طور پر تم بھی پھر ان کی حرمت کا لحاظ نہ کرو، ان مہینوں کی، یہ اوپر آ گیا نا اشہر الحرامی، ہے نا جی۔ اور اس کے بعد دو چیزیں اور واضح آیت میں فرما دیں، ہے نا جی، اس آیت میں ایک تو یہ فرمایا تم اپنی طرف سے ابتدا نہ کرو، اگر آپ آیت پڑھیں تم اپنی طرف سے ابتدا نہ کرو، دوسرا آیت میں یہ فرمایا کہ جتنی دشمن نے زیادتی کی ہے نا، جتنی دشمن نے زیادتی کی ہے بس اتنا ہی جواب دو، یہاں بھی ایکسیڈ کرنے سے منع کر دیا، بس اتنا ہی جواب دو، یہ اس میں آیت میں واضح ہے۔ مشکل ہے لیکن کہا ہے، دیکھو یہ بالکل ایسا ہے، نیت تو یہی ہونی چاہیے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ کہتے ہیں نا جوش میں ہوش کو قابو میں رکھو۔ اب یہ لڑائی کی بات ہو رہی ہے نا، تو سینٹیمنٹل ہونا، ایموشنل ہونا جسٹ نیچرل، لیکن وہ جذبات کو اتنا کنٹرول کرنا ہے کہ وہ بالکل بے بہرا ہو کے، یہ نہیں کہ وہ عورتوں پہ چڑھائی کر دو، بچوں کو کچلنے لگو، جو ہتھے دشمن کا ہاتھ لگتا ہے، ان کے اگر جانور بھی آ لگتے ہیں ان کو مارنے لگو، جو بھی آپ کے ود ان دا رینج آ رہے ہیں، آپ غصے میں ریٹیلیٹ ہو کے مارے جا رہے ہیں، نہیں، کہا کہ لڑائی میں بھی مردانگی دکھانی ہے نا، یہ غلط طریقے ہیں، ایکچولی یہ ایک سینس ہے نا، یہ اس چیز میں ہے، اگرچہ برابری سے ایک بندے کو قتل کیا جی،
ہاں تو اس نے کہا کہ تمہارے دادے نے میرے دادے کو مارا تھا، ہاں اس لیے میں تم کو قتل کر رہا ہوں. سمجھے؟ تو وہ برابری اس نے کی، حالانکہ یہاں پر تو کسی کا ایک قتل ہو جائے تو 5 10 مارتے تھے اس دوسرے. ہاں جنگ میں تو جو ریل جنگ ہوتی ہے بڑی، ہاں وار میں بڑا مشکل ہے اس چیز کو کنٹرول کرنا. لیکن صحابہ نے کیا ویسے، یہ تو ایگزامپلس ملتی ہیں. ہاں ملتی ہے اسے. ہاں جنگ کے دوران جو مرضی آپ نے مارنا ہی مارنا نا، جنگ ختم ہو جائے پھر نہیں مارنا. ہاں تو یہ تو ہے خیر، لیکن یہ کہ اگر آپ گولی چلانی ہے، اگر آپ گولی نہیں چلائیں گے تو دوسرا چلائے گا. ہاں جنگ میں تو ہے یہ، بالکل نا، بالکل صحیح ہے. اچھا جنگ میں تو نظر تھوڑی آتا ہے چلانی گولی ہے. ہاں اس وقت تو جس کو لگ جائے. کل اور بی کل. ہاں بالکل صحیح. اچھا یہ 194 میں یہ ہو گیا قصاص جو ہے نا، یہ برابری کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دو طرفہ ہی ہے. دشمن بھی ان وعدوں پر عمل کرے جو بھی طے ہوئے ہیں. اور 195 میں آ گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ انفاق کا آ گیا. اب دیکھیں اللہ کی راہ میں جد و جہد، سٹرگل. ویسے قتال عام طور پہ یہ جو ہے نا جہاد ہے، یہ اس کا جہاد ہے، اردو میں نہیں کہتے جد و جہد، یہ جہد جہاد ہی ہے نا، سٹرگل، ایفرٹس. یہ ایکچولی روٹ ورڈ وہ بنتا ہے، یہ جو ہے نا قتال وتھ سیف، تلواروں سے، یہ لاسٹ اربع ہے. جہاد اس سینس میں بھی آتا ہے، جہاد غربت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، جہاد جو ہے نا وہ کفر اور نفاق کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. جہاد سٹرگل ہے یار، ایفرٹس ہے، جس انداز میں بھی آدمی کرے جہاد میں. اب یہ دیکھیں اگلی آیت جو ہے نا، میں بتا رہا ہوں لنک کیسے بن رہا ہے، جد و جہد ہی سے ہے کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد، جہاد. ایک تو ہو گیا جان کے ساتھ، چلو ٹھیک ہے وہ قتال ہو گیا، لڑائی ہو گئی. اس کے علاوہ جس چیز کا تقاضا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مال. بس یہ مال کا ذکر آ گیا ہے نا، اس سے بھی جہاد ہے مال کے ذریعے. یہاں پر یہ اس کی طرف ذکر ہے نا جی، مال کی طرف. اللہ اکبر. تو یہ اگلی آیت میں فرمایا 195 میں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ اکبر. تو فرمایا وَأَنفِقُوا، فعل امر بن گیا انفاق سے، انفاق خرچ کرنا. یہ دیکھیں اگر آپ اس کی الف ہٹا دیں تو اس کے معنی انٹائرلی چینج